بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میوچل فنڈز میں پیسے انویسٹ کرنے کی پوری تفصیل۔ سوال: اسلامی میوچل فنڈز میں پیسے انویسٹ کرنا حلال ہے؟ یہ ہم سے پیسے لیتے ہیں اور ایسی کمپنیز میں انویسٹ کرتے ہیں جو شریعت کے مطابق ہو۔ جواب: حامداً و مصلیاً و مسلمہ۔ واضح رہے کہ مروجہ اسلامی میوچل فنڈز کے طریقہ کار کا خلاصہ یہ ہے کہ انویسٹر بطور موکل کے اپنی رقم فنڈ والوں کو پیش کرتا ہے۔ فنڈ والے انویسٹر کی رقم اور اس کی ضرورتیں دیکھ کر مختلف شعبوں میں سے کسی ایک شعبے کی طرف اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ فنڈ والے اس کی رقم کو بطور وکیل کے کل 5 مدوں میں لگاتے ہیں۔ نمبر 1، اسٹاک ایکسچینج۔ نمبر 2، بینکوں کے منافع بخش اکاؤنٹس۔ نمبر 3، گورنمنٹ کے صکوک۔ نمبر 4، پرائیویٹ کمپنیز کے صکوک۔ نمبر 5، سونا اور چاندی کی مارکیٹ۔ ان اداروں میں سرمایہ کاری کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ بینکوں کے منافع بخش اکاؤنٹس اور صکوک میں انویسٹمنٹ کرنا درست نہیں، کیونکہ ان میں ایسے طریقے اور حیلے استعمال کیے جاتے ہیں جنہیں اسلامی کہنا یا سود سے پاک کہنا درست نہیں۔ البتہ پہلی مد جس میں یہ ادارہ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کر کے شیئرز کی خرید و فروخت کرتا ہے، اس میں کاروبار کے لیے شیئرز کے کاروبار کے سلسلے میں جو شرائط بیان کی جاتی ہیں ان کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ ذیل میں ان شرائط کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، جس کمپنی کے شیئرز خرید و فروخت ہو رہے ہو اس کا حقیقت میں وجود ہو چکا ہو، صرف کاغذی طور پر رجسٹر نہ ہو، جیسے بلڈنگ، زمین، مشینری، راؤ مٹیریل وغیرہ۔ نمبر 2، کمپنی کا سرمایہ حلال ہو اور اس کے شیئرز ہولڈر میں سودی ادارے یا لوگ شامل نہ ہو، یعنی وہ شیئرز کسی بینک، انشورنس کمپنی یا حرام بزنس یعنی شراب، جوا وغیرہ سے متعلق نہ ہو۔ نمبر 3، کمپنی نے بینک سے سودی قرض نہ لیا ہو، کیونکہ کمپنی کے ذمہ دار ٹریڈ اور انویسٹمنٹ میں شیئر ہولڈرز کے شرعاً وکیل ہوتے ہیں۔ نمبر 4، کمپنی کا کاروبار حلال ہو، ہر طرح کے حرام بزنس، جوا، سود، شراب وغیرہ سے پاک ہو اور کاروبار شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ نمبر 5، حاصل شدہ منافع کا کل حصہ شیئر ہولڈرز میں تقسیم کیا جائے، اگر کچھ حصہ فیوچر کے لیے ریزرو کیا جائے تو یہ درست نہیں۔ نمبر 6، خریدے گئے شیئرز کی وصولی اور اس کی قیمت کی ادائیگی دونوں ادھار نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر خریدار آج شیئرز زبانی خرید لے لیکن قیمت اور وصولی دونوں ایک ہفتے بعد ہو تو یہ صورت بھی جائز نہیں۔ حوالہ: جواہر الفتاویٰ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 70۔ نمبر 7، شیئرز کی خرید و فروخت میں جوا نہ ہو، جیسے کچھ لوگ صرف پرائس ڈفرینس کے لیے شیئرز خریدتے ہیں اور بنا قبضہ کے آگے بیچ دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں اصلی رقم کے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے جو شرعی طور پر جوا کہلاتا ہے۔ اللہ تعالی اعلم۔ جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی اور دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ اس جیسے مسائل کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔